مسلمانوں کی تحفظ شریعت کا عنوان ہے۔ یہ کوئی مخصوص طبقے کا عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھے کہ ہم امام علیہ السلام علیہ السلام کی جب یاد کی بات کرتے ہیں یا آپ کی عظمت کی بات کرتے ہیں یا آپ کا ذکر کرتے ہیں، یہ عنوان مکمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے ہم بالکل سکسیسفل ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، اس لیے کہ جیسے کہ محرم شریف آ جاتا ہے اور ربیع الاول شریف آ جاتا ہے، امیڈیٹلی جو ہے یوٹیوب میں ایسے عجیب قسم کے جو ہے میسیجز آتے ہیں جس سے مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو بات ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے دور کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر ہم یہ محسوس کریں، ہم یہ جو ہے بالکل ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہمارا جو عنوان ہے وہ بہت اہم عنوان ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے مولانا بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جیسے حسنین کریمین سے، تو بھی ان سے محبت کر۔ آگے کی بات بہت اہم ہمارے لیے، امام علیہ السلام کی شان میں اور امام حسن علیہ السلام کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تو ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی کے عنوان سے یہاں بیٹھے ہیں، اسی پس منظر میں، اسی پازیٹیو نقطہ نظر سے آپ بیٹھیں۔ مولانا محترم سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ امام علیہ السلام کی شان میں مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الماہر الجود والکرم وآلہ کرامتہ الکریم وآلہ واصحابہ مبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت اطہار خصوصاً اور اصولاً مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاطمۃ الزہرا بنت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین سعیدین شہیدین مقبولین محبوبین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ خالص اسلامی اور قرآنی عنوان، حدیث اور اس کے بعد کی جو شریعت کے اصول آتے ہیں، اجماع امت یا قیاس، یہ سب قرآن سے ایڈ ہونے والے عنوان ہیں۔ تو عظمت حسینی جب قرآنی عنوان ہے، اب کتاب دنیاوی طور پر جو عظمت والی ہوگی وہ قرآن سے اگر مستفیض ہوگی، مستفید ہوگی، اور قرآن سے اگر لبریز ہوگی تو وہ عظمت والی ہے۔ میں خاص کر کے جملہ کہہ دوں، اور ایک بات اور دھیان میں رکھیں کہ کچھ بات جب عقیدت میں بولی جا رہی ہے تو فتوے نہیں تلاشیے، اس کو اسی پر محمول رکھیے۔ ہاں، اب جیسے ابھی انہوں نے علیہ السلام کا ذکر کیا، اب فتوے نہ تلاشیے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ پوچھیے۔ سچ یہی ہے کہ نبی اور فرشتوں کے لیے علیہ السلام کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن محدثین نے خصوصاً حسنین کریمین کے لیے استعمال فرمایا۔ اب یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اگر اس کی معنویت کو دیکھیں تو پھر کوئی حرج ہی نہیں رہا، کیونکہ علیہ السلام کا معنی ہوتا ان پر اللہ سلام بھیجے۔ اور یہ تو ابھی آپ 1 گھنٹے سے ماشاءاللہ درود و سلام پڑھ ہی رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر درود بھیجے اور ان پر سلام بھیجے۔ درود مکمل ہی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آل مصطفیٰ پر نہ بھیجیں۔ اس لیے آپ آیت
درود کو بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، الفاظ دے دیا، التحیات میں درود کے الفاظ عطا فرمائیے، تو آپ نے وہاں پر بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا آیت درود بھی نبی اور آل نبی کے حوالے سے نازل ہوئی۔ لہٰذا ہمارا ذہن، ہم تو تقریباً 10-15 سال سے یہ کہہ رہے ہیں نگیٹو نہ بنائیے، اسی کا فائدہ اپنے لوگ تو چھوڑیے غیر مکمل اٹھا رہے ہیں۔ میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جن میں ہزاروں فرقے ہیں وہ سب ایک ہو گئے، اور جس کو ایک ہونا چاہیے وہ ہزاروں میں بٹ گئے۔ اس سے اوتھینٹک کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے قرآن پاک، جس میں ہر چیز کا سولوشن ہے۔ صرف مذہب کو پروموٹ کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ دین کو پروموٹ کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت آل ان آل ہے، ہر چیز کا اس میں سولوشن ہے۔ ایسی کتاب کسی مذہب میں نہیں۔ تمام مذاہب کا مطالعہ کیجیے آپ، آج مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہو گئے، لیکن ہم مسلمان اتنی اوتھینٹک بات، کتاب، ذات، صفات رکھنے کے باوجود ایک نہیں۔ اس لیے آج کا یہ عظمت امام حسین کا جو خصوصاً پیغام ہوگا یہی ہوگا کہ نبی اور آل نبی کی محبت پر ایک ہو جائے، ایک ہو جائے خدا کی۔ آپسی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں، وہ ویسے ہی رہنے دیجیے، لیکن جب بات ایمان کی آئے، اسلام اور قرآن کی آئے تو ایک ہو جائے۔ نعرے لگ رہے ہیں 5,000 روپے بھی سلنڈر ہو جائے گا، ووٹ انہی کو دوں گا، کیسا جملہ ہے؟ اور آپ کو پورا قرآن دکھا گیا کہ امام حسین کی عظمت یہ ہے، پھر بھی آپ تنقید کر رہے ہیں۔ ابھی میں چند آیت کریمہ آپ کو پڑھ کر کے خالی سنا دے رہا ہوں، کیونکہ عظمت کا عنوان دیا میں بھی دیکھا، یاد حسین کے حوالے سے دماغ میں تھا، لیکن دیکھا نہیں کیا ہے عظمت امام حسین۔ تو عظمت تو سب سے بڑی اوتھینٹک اسی وقت ہو سکتی جو قرآن میں ہو، کیونکہ اس سے اوپر کوئی کتاب ہے نہیں۔ اب جو ہے سب نیچے ہے، اب نیچے کا بیان کریں گے تو ابھی اوپر کا ایک لیول رہے گا، ہم اوپر ہی سے بیان کر دے رہے ہیں تاکہ حدیث بھی ایڈ ہو جائے، فقہ بھی ایڈ ہو جائے، ساری کتابیں ایڈ ہو جائیں۔ قرآن پاک جو ابھی میں نے تلاوت کی سورہ شورا کی پارہ نمبر 25 کی جو مشہور آیت کریمہ ہے کہ اہل قرابت کی محبت جو اللہ پاک نے رسول سے کہا کہ میں مانتا ہوں۔ حبیب مکرم آپ ایمان والے اور عمل صالح والے سے کہیے، یہ آیت کریمہ جو کمپلیٹ پڑھا کریں آپ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا سے پہلے ایک لفظ ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ بشارت ہے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ حبیب کہیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے، کمال ہے، توحید دیکھیں آپ اور رسالت دیکھیں، کیا کہیے؟ اے لوگو تمہیں سب کچھ ملا میری وجہ سے، بھٹکے ہوئے تھے نا، راہ پر لایا میں نے، ضلال مبین میں تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میری بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس پر تو کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 میں کلیئر ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایسا رسول بھیجا اور یہ بھیج کر تم پر احسان کیا، پورے کا خلاصہ کر کے، اگرچہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو نبی کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی کا تصور ایک دم ہے، تو نبی کا آنا ہدایت ہے، ٹھیک ہے، تو ہدایت ہی آغاز زندگی ہے، ہدایت وہی مل گئی نبی کے صدقے میں۔ تو اب سب سے بڑی بات پھر قرآن ملا، نبی، رسول، کتاب، فرشتے، سارے عقائد، ساری پازیٹیوٹی ملی، تو کچھ نہیں مانگتا، کہہ دو پھر مانگتا کیا ہوں؟ تو میرے گھرانے والوں سے محبت کرو۔ اب آپ اور یہ اللہ نے منگوایا ہے، نبی نے مانگا نہیں ہے۔ یہ توحید کا اسٹرانگنس دیکھیے آپ، یہ جملے پہ غور کریں آپ، یہ دیکھیے اللہ نے منگوایا ہے میرے حبیب، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اپنے گھر والوں کی محبت مانگنا تو یہ عام بات ہے، گھر والوں سے پیار کرو، میرے بچے سے پیار کرو، میری اولاد سے پیار کرو، یہ تو عام بات ہے نا، لیکن میں جب کہوں گا تو یہ عام بات نہیں، بڑی خاص بات ہوگی، یہ بڑی خاص بات ہوگی۔ آپ کہیے کہ میں تم سے ان پر اجر نہیں مانگتا، مودت مانگتا ہوں، ایسی محبت مانگتا ہوں جو حسین کے دل کو خوش کر دے، جو حسن کے دل کو خوش کر دے، مودت مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد کا ذرا جملہ سنیے، الا المودۃ فی القربى۔ اب جو آیت تلاوت میں نے ابھی کی، من یقترف حسنۃ نزید لہ فیہا حسنہ،
جو لوگ اہل قرابت سے محبت کا مودت کا نذرانہ پیش کریں گے، یہ ہے اصل معنی۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا من یقترف حسنۃ، جو نیکی کمائے گا۔ تو اگر مستقل آیت ہوتی تو ہم نیکی کو عام رکھ سکتے، لیکن اوپر سے ہے کہ میں تم سے مودت مانگتا ہوں، اپنے قرابت داروں سے محبت مانگتا ہوں، اور جو نیکی کرے گا، یہ ہے کنٹینیو، اور جو نیکی کرے گا۔ اب تفسیر میں آپ جائیں، کیا نیکی؟ یعنی اہل قرابت سے مودت پیش کرنا، میری آل اولاد سے محبت پیش کرنا، یہ نیکی جو کرے گا تو اس کی نیکی کا جو معاملہ ہے، فرماتا نزید لہو فیہا حسنا، اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ کتنا گارنٹیڈ ہے محبت اہل بیت۔ جو کرے گا محبت، ابھی دیکھیے گا، اور اس کو سب سے بڑی نیکی کہا، کیونکہ سب سے بڑی نیکی وہ ہے جو آپ کو آخرت میں بھی جس کا بدلہ ملے۔ دنیا میں اگر مل جائے تب بھی نیکی ہے، لیکن آخرت میں بھی ملے تو وہ گارنٹیڈ نیکی ہے۔ اہل قرابت کی محبت کو اللہ پاک فرما رہا من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور یہی نہیں، پہلا تو یہ کہ دارین میں اس کو دوں گا، یہاں بھی اچھا رکھوں گا، وہاں بھی، اور اس کے بعد دیکھیں ان اللہ غفور شکور، اور میں صفت غفور اور صفت شکور کے ساتھ اہل قرابت کی محبت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ یہ عنوان ہے۔ صفت غفور سمجھ رہے؟ بخشنے والا، محبت کرو، غفور کا وصف ملے گا، غفور بخشش کا عنوان ملے گا، اور شکور تمہارے اعمال کو قابل شکر بنا دوں گا، قابل شکر بنا دوں گا۔ یہ ہے قرآن کی کنڈیشن۔ اب ذرا اور عظمت قرآنی دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب تفسیر میں جائیں تو یہ کہا کس سے محبت پوچھا گیا، من قرابتوں کا یا رسول اللہ، آپ کے اہل قرابت کون ہیں؟ کوئی چیز نہیں چھوڑا ہے یار صحابہ کرام نے، کوئی چیز نہیں چھوڑا ہے شریعت میں، مگر آپ سب چھوڑ کر کے اپنا ایگو لائے ہوئے ہیں صاحب، اسی لیے نہیں ہو رہے ہیں آپ۔ اسلام نام کا ہے، اسلاف کا اسلام لاؤ، الحمدللہ نام آٹومیٹک ہوگا۔ اب غور کریں، اللہ پاک قرآن پاک میں جب یہ فرمایا کہ اہل قرابت کی محبت، صحابہ نے عرض کیا کتنا بڑا احسان، من قرابتوں کا یا رسول اللہ، کون ہے آپ کی قرابت؟ آپ کے اہل قرابت یا رسول اللہ۔ صاف فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، اسی لیے کہا اصول بولے تو اصل، اہل بیت کی اصل علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اب آپ بتائیے کہاں ہے کا جواب آٹومیٹک ملا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ 1400 سال کے بعد یہ کہاں ہے بول رہے ہیں، صحابہ کرام نے کہاں ہے کہہ کر کے اس کو اجاگر کروا دیا، کہہ دیا کہاں ہے حسین، کہاں ہے ان کی عظمت، تو عظمت قرآنی پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی، فاطمہ اور حسن اور حسین، کلیئر کر دیا۔ اب دوسری آیت میں آپ دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بھی آپ دیکھیں، آیت کا جو تسلسل ہے نا، دیکھیے اہل بیت میں 3 افراد، 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں، اور ایک وہ جو رشتے کے اعتبار سے، قرابت کے اعتبار سے جو ایک دم علی، فاطمہ، حسن، حسین، جن کو نبی نے کہا، جو بلکہ یوں کہیں فاطمی، اور ایک وہ ہے جن کو نبی نے بنایا، جیسے سلمان من اہل بیتی، حالانکہ پیرس کے ہیں وہ، مگر کہا کہ سلمان میری اہل بیت سے ہے، تو یہ بھی اہل بیت۔ اب ذرا ان تینوں میں جو عظمت قرآنی ہے وہ فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین کے لیے۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سورہ احزاب کی پارہ نمبر 21 کی لاسٹ آیت کریمہ، پھر آپ پارہ نمبر 22 کی فرسٹ آیت کریمہ، پہلے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ 21ویں پارے کی لاسٹ آیت کریمہ، عورتوں نبی کی بیویوں کے بارے میں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اس کے بعد پھر آئی ومن یقنط منکن، یعنی سب ابھی بات چل رہی ہے نبی کی بیویوں ہی کی، لیکن انہی بیویوں کے اندر آیت کا ایک ایسا عمدہ ٹکڑا آیا ہے اسی آیت میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب کرا کنٹینیوٹی آپ دیکھیے، آپ بھی دیکھیے گا اس کو جا کے، پہلے ہے مؤنث کا صیغہ، مؤنث بولے تو ہاں عورت کے بارے میں ہے خطاب، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اور سڈنلی اسی میں کہا جا رہا اے نبی کے گھرانے والوں، اے نبی کے گھرانے والوں، یعنی پہلے مؤنث عورت کا عنوان، پھر مذکر کا عنوان ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اب عنکن نہیں، اور آیت وہی ہے، ایک ہی آیت میں ہے،
یہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایک دم عجیب سے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں دیکھو اہل بیت جو ہے نبی کی بیویوں کو کہا گیا، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کننا کہاں ہے، کم کہاں ہے۔ کننا اگر صرف کہیں گے تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے بھائی، اب دیشی یہ سب پڑھتے ہیں نا آپ لوگ انگلش میں، ہے نا؟ ہاں، تو کم یہ مذکر کے لیے ہے، یہ ہم مردوں کے لیے، اور کننا یہ عورتوں کے لیے، انتننا یا انکننا اے سب تم عورتوں، انکم بے شک تم سب مردو، سمجھ رہے نا؟ ہاں، اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم، انکن نہیں ہے، عنکم، اور یہ میں اس لیے بس واضح کر رہا ہوں کہ اسی آیت کے ٹکڑے کی تفسیر نبی نے کی ہے، پوری آیت کی تفسیر نہیں۔ وہاں پر بھی یہی جب کہا گیا کہ تجھ سے اللہ پاک جو ہے اے نبی کے گھرانے والوں، تجھ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیا دور کرنا؟ ناپاکی کو دور کرنا، اور کیا چاہتا ہے؟ ہر طرح سے تمہیں پاک صاف کرنا۔ کمال ہے، اب صرف اسی کا وظیفہ کرو گے نا تو پاک ہو جاؤ گے، قسم خدا کی اللہ کا ارادہ ہے یہ، کیا بات ہے، اللہ چاہتا ہے۔ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چاہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ خود کہہ رہا کہ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو پاک صاف کر دوں، خوب پاک کروں اہل بیت کو۔ یہاں پر بھی اب آپ دیکھیے جب آیت یہ نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو بلائے، علی اور فاطمہ کو بلائے، سب کو بلائے، ایک چادر کے اندر سب کو ڈھانکے اور خود بھی تشریف لے گئے، اور پھر اس عالم میں کہہ رہے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ جو تو نے آیت میں اہل البیت کا لفظ استعمال کیا ہے نا، دیکھیے گا کمال ہے، تفسیر سمجھیے، اے اللہ تو نے جو اہل بیت کا استعمال کیا ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، انہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہوں، یہ قرآن دیکھیے، انہیں صاف ستھرا فرما دے۔ یہ اللہ پاک نے آیت فرمایا اور اس کے حبیب پاک نے تفسیر فرمایا۔ علی تفسیر قرآن ہے، فاطمہ تفسیر قرآن ہے، حسن تفسیر قرآن ہے، حسین تفسیر قرآن ہے۔ اب آپ بتائیے محبت اہل بیت محبت قرآن ہے کہ نہیں؟ کون ہے جو اقیم الصلاۃ کے نعرے تو لگائیں گے، آتو الزکوٰۃ کے نعرے تو لگائیں گے، لیکن یہ انما یرید اللہ کو بھول جائیں گے؟ اسی لیے کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ کمپلیٹ ایمان نہ ہو۔ کمپلیٹ ایمان آپ کو رکھنا ہوگا، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ کا ایمان ہونا چاہیے کمپلیٹ۔ ہم محبت کا عنوان ابھی دے رہے ہیں، آپ یہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی طرف سے آپ 5 رکعت پڑھ لیجئے، 10 رکعت پڑھ لیجئے، یہ اپنا عمل اپنے پاس رکھیے، لیکن محبت جو اٹریکشن ہے دل کا، اس یعنی پوزیٹیوٹی حسین کے لیے آپ رکھیے، اہل بیت کے لیے پوزیٹیوٹی، اہل بیت کے لیے تنقید نہیں۔ اہل بیت کے حوالے سے اگر تنقیدی جملے بھی آئے تو فوراً، کیونکہ قرآنی عنوان میں تنقید یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اب ذرا تیسری آیت کو آپ دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامے رہو۔ تفسیر تو بہت ہو سکتی، مگر اللہ کی رسی سے جو عام تفسیر لی گئی ہے میں وہی پیش کر رہا ہوں، جو زبردستی ہم پر بولتے ہیں، حالانکہ زبردستی نہیں، وہ خود وہاں پھنس رہے ہیں۔ کیسے؟ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، ہم بھی لے لیتے ہیں، آپ قرآن بالکل قرآن ہے، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، قرآن کو تھامے رہو۔ لیکن نبی سے آئیے، جیسے کہ آیت درود میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو کہا کہ تم درود اور سلام بھی پڑھا کرو، ہے نا؟ کہا نا؟ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، کہا نا؟ اور سلام پڑھنے دونوں کہا۔ لیکن جب صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ درود عطا فرمایا، کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک میں ہوتا کچھ اور ہے اور اس کا مفہوم مصطفیٰ کی زبان حقیقت بیان کرتی ہے۔ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر، ٹھیک ہے؟ اب ان پر میں ایک لفظ بول رہا ہوں، ان پر سے مراد اونلی نبی ہے کہ نہیں؟ ان پر سے مراد اونلی نبی ہے، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر بھی اور میری آل پر بھی۔ تو اب آپ بتائیے قرآن پر زیادتی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ نے اس زیادتی پر زیادتی کی ہے تو ایمان سے خارج ہو جائے، کیونکہ نبی ہی قرآن کو سمجھتے ہیں، نبی ہی قرآن کو سمجھتے ہیں، آپ تو سمجھے ہوئے کو سمجھے ہیں۔ نبی کے قلب اطہر کو اللہ پاک نے سلیکٹ فرمایا کہ یہ دل جو ہے
قرآن اور میرا کلام سمجھنے والا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پر درود بھیجو اور نبی کہہ رہے ہیں آل نبی پر بھی بھیجو. یہ اس کو ماننا ہوگا نا, ماننا ہوگا. اور آپ بھی پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کا یہی پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ ہے, یہی پس منظر ہے. ہاں اچھا, اب آپ دیکھیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو تھامے رہو. قرآن لے لیا آپ نے. اب نبی اگر کہیں ایک اور تفسیر میں تو آپ کو ٹیلی کرنا, اب آپ کو کمپیئر نہیں, اب آپ کو فٹ کرنا چاہیے, فٹ کرنا چاہیے تاکہ قرآن پر بھی عمل ہو, حدیث رسول پر بھی عمل ہو. اور حدیث رسول پر عمل سے قرآن پر عمل ہو جائے تو تقدم اس کو دو. آپ دھیان دیجیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو, میں تم میں دو بھاری بھرکم چیز چھوڑ رہا ہوں, کلام اللہ و عطرتی. یا بھی نہیں فرمایا, ذرا جملے پہ اینڈ میں آؤ میں فرق ہوتا ہے نہیں, اینڈ میں اور ہے میری اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت, یا نہیں فرمایا ہے. یعنی اگر گرامر کہوں تو الواو مطلقا للجمع, واو مطلق طور پر جمع کرنے کے لیے آتا ہے, یعنی برابر بر. جیسے زید اور بکر آئے, عربی بنے گی جاء زید و بکرون, اور اگر دیر سے آئے تو جاء زید ثم بکرون, یہ آئے پھر بکر آئے, ایسا بولیں گے, بعد میں بکر آئے. لیکن فرمایا اللہ کا کلام اور میری اہل بیت, کلام الہی پھر اہل بیت نہیں فرمایا, کلام الہی یا اہل بیت نہیں فرمایا, کلام الہی اور اہل بیت فرمایا. تو اب اگر کوئی صرف قرآن پاک کا تصور اس آیت کریمہ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو تھامے رہو, اور اس سے مراد قرآن ہے, تو قرآن قاف را الف نون کا نام نہیں ہے, مواد قرآن کا نام قرآن ہے نا, مضامین قرآن کا نام قرآن ہے نا. تو قرآن میں جب الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک قرآن ہے تو قرآن ہی میں تو علی ہے, قرآن ہی میں تو فاطمہ ہے, قرآن ہی میں تو حسن ہے, قرآن ہی میں تو حسین ہے. ایک تو یہ مفہوم. دوسرا مفہوم یہ کہ اللہ کی کتاب کو اہل بیت سے جدا نہ کرنا. میں تم میں تو بھاری بھرکم چیز چھوڑ رہا ہوں, یہ بھی بھاری بھرکم چیز ہے, اور ایک ہے میری اہل بیت. ما ان اخذتموہما لن تضلوا, تم پکڑے رہو گے نا تو گمراہ نہیں ہوگے. ہما کا لفظ سمجھئے, ہما مانے دو, ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ان دو کو, یہ بھی نہیں فرمایا قرآن, اب وہاں پر جگہ انداز بدل گیا. پہلے فرمایا کلام اللہ و عطرتی, لیکن اب فرمایا جا رہا, ذرا دونوں کے مفہوم کو سمجھیے, ان دونوں کو پکڑو گے. اب یہ نہیں فرمایا جا رہا قرآن کو اور میری اہل بیت کو. اتنی دیر بھی نہیں کرنا کہ قرآن کو 1 گھنٹے کے بعد پھر اہل بیت کو 1 گھنٹے کے بعد. ہاں, ان دونوں کو, یہ جملے پہ غور سے, ان دونوں کو تھامے رہو گے تو لن تضلوا, پھر گمراہ نہیں ہوگے. جملے پہ غور کریں آپ. یہ ہے اللہ پاک کے قرآن پاک میں امام علی مقام اور امام حسین, امام حسن, امام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ دیکھیں. آپ ایسے مسکراتے رہیے تو اور آیت کریمہ آتی رہے گی. ہاں ذرا غور کریں آپ. سورۃ الدہر اور سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں. کمال ہے, آپ ہم سب عبادت کرتے ہو نا تو قبولیت کی امید رکھتے ہیں. صحیح ہے, قبولیت کی امید رکھتے ہیں. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ جو اس میں عہد امید ہوتے ہیں اس سے ہم دعا کرواتے ہیں کہ قبول ہو جائے. مگر آپ ذرا غور کیجئے, نبی اور آل نبی, پہلے اس سے سورہ کوثر کی بھی ایک آیت کریمہ پہلے پڑھ دے رہا ہوں میں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. انا اعطیناک کل کوثر. اچھا یہ بتائیے, ابھی آپ نماز پڑھے, مغرب کی نماز پڑھے, الحمدللہ پڑھے, ہاں, پڑھنے کے بعد دعا کرے یا پڑھنے سے پہلے دعا کرے؟ اے اللہ میں مغرب کی نماز پڑھنے والا ہوں, قبول کر لینا, ایسا تو نہیں بولتے؟ ہاں پڑھنے کے بعد, صحیح ہے, سبحان اللہ. مگر آپ ذرا سورہ انا اعطیناک کل کوثر کو دیکھیے آپ. اے میرے حبیب, میں نے آپ کو بے حساب نعمت و انعامات و احسانات, بے شمار خوبیاں عطا کر دی ہیں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا نماز پڑھیے. جزائے اعمال مقدم ہے, اعمال مؤخر ہے. اور امتی کا عنوان یہ ہے کہ اعمال مقدم ہو تب جزائے اعمال ہے. اب جملہ سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے کرے تو ملتا, نہیں کرے تو نہیں ملتا, کلیئر بات ہے نا. ہاں, امت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ پاک کے بندوں کرو گے تو دوں گا, اور نبی کا عنوان اللہ پاک بیان فرما رہا, حبیب دے دیا میں نے.
इसी को तो कहा गया कि अमाल कुर्बान है मुस्तफा पर। नबी से अमल की अजमत बढ़ती है, अमल से नबी की अजमत नहीं है। नबी ने नमाज पढ़ा इसलिए आंखों की ठंडक बन गई। ध्यान दीजिएगा, नबी ने नमाज पढ़ा इसलिए आंखों की ठंडक। नबी ने हज को 1 साल कहा इसलिए 1 ही साल। कहते हैं अगर मैं कह दूं हमेशा तो लवजबत वलमस्ततातुम, हमेशा के लिए हज वाजिब हो जाए, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं कहूंगा। इस जुमले पे गौर करें आप, जो कंपेयर करते हैं ना उम्मती का अमल नबी का अमल, कुछ भी नहीं। आप अमल के मोहताज हो स्टेटस में और अमल नबी का मोहताज है लेवल में। इन्ना आतैना कल कौसर, मैं कुरान की तफसीर कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, ये कोई एकदम एक्टिविटी नहीं है सुन्नियत की। हाँ, क्लियर बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, इससे बहुत मिसलीड करते हैं लोग। हाँ, हमारे अमामकार ये वही होंगे, हमारे कुर्तेकार ये वही होंगे, ये वही जो नहीं होंगे। अब आके तो देखिए, सबसे ज्यादा हम आप ही में काम करना चाहते हैं। अब आके तो देखिए, मोहब्बत का उन्वान है यार इस्लाम। हम ईसा मूसा के मानने वाले नहीं हैं, तमाम अंबिया किराम हमारे सर आंखों पर, लेकिन हम उस नबी को मानते हैं जिस नबी को सब मानते हैं। तो हमारी फिक्रों में आफाकियत है, हम ईसाइयत को भी और हम मूसा के मानने वालों को भी, यहाँ तक कि आदम से लेकर ईसा तक के तमाम मानने वालों को दावत देते हैं कि आओ, जब तेरे नबी ने इनको माना है तो तुम इनको क्यों नहीं मानोगे। ये है उन्वान। अब जरा सुनिए, अल्लाह पाक ने क्या कहा नबी के हवाले से, ये कहा सेम यही आयत करीम आप देखिए, क्या कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। ठीक है, ये तो इसकी तफसीर हो गई। अब जरा सुनिए, अभी रोजा रखे नहीं है, नबी और आले नबी की अजमत को समझिए आप। फातिमा जिगर का टुकड़ा है, लेकिन हुसैन को तकलीफ अगर वहां से भी होती थी ना तो डांट देते थे जाकर। कितना प्यार करते थे हुसैन से नबी, कहते थे हुसैन को तकलीफ न दिया करो, डायरेक्ट मेरे दिल पर एहसास होता है। जरा समझिए आप, ईज़ा पर बहस कर चुका हूं मैं। अब जरा सुनिए, यहां पर भी नबी के आमाल के लेवल को बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं, नबी की अजमत को और नमाज की अजमत को जरा समझिएगा आप। अल्लाह पाक फरमाया कि बेशक मैंने आपको बहुत अता कर दिया, बहुत अता कर दिया। हौज़े कौसर भी सिर्फ मुराद लेते हैं ना, तो वो मतलब ये कि दुनिया की चीज नहीं है, वो आखिरत की चीज है। इसका मतलब गारंटेड है वो भी, है ना। कदम तो सारी दुनिया की चीजें ऐसे ही कदम में आ गई जब आखिरत दे दिया आपको, है ना। एक बात तो बेशक हमने आपको अता कर दिया, एकदम सेंटेंस पास्ट सेंटेंस है, कंटिन्यू, हमने अता कर दिया, करूंगा भी नहीं है, आतना कर दिया। हाँ, जैसे आप पढ़ते हैं ना, मैंने नमाज पढ़ लिया सल्लैतु, लेकिन जब पढ़ते हैं तो कहते हैं नमाज पढ़ रहा हूं या पढ़ूंगा, वहां माजी का सेगा है, मैंने अता कर दिया मेरे हबीब आपको। अब जो अता किया है ना, पढ़िए आप नमाज। अब नमाज की अजमत को दीजिए, कुर्बानी की अजमत को दीजिए। और सुनिए, आपका दिल दुखता है ना जब कोई दुश्मन आपके खिलाफ बोलता है, तो दुश्मन है, लेकिन आज मैं आपके दिल का इतना एहतराम करूंगा कि ऐलान कर दूंगा सुबह क़यामत तक के लिए, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। जाइए, रहेगा यूं ही, आपका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, ये आपके दुश्मन ही मुनक़तउन नस्ल होंगे, आपकी नस्ल सुबह क़यामत तक चलेगी। इस लफ्ज पे गौर करें, मुनक़तउन नस्ल होंगे और आपकी नस्ल सुबह क़यामत तक चलेगी। नबी ने फरमाया कि हर नसब उनके बाप की तरफ मंसूब होगा, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा की तरफ मंसूब होगा। तो मेरी नस्ल यानी मुस्तफा की नस्ल की तवामियत का ऐलान, इकरार अल्लाह पाक ने अपनी जबान से फरमाया है। आप अगर नस्ल को बाकी रखना चाहते हो तो ऐड हो जाओ कुरान के तसव्वुर से, ये ध्यान रखिएगा। नस्लें आप बाकी रखना चाहते हो, नस्ल मुस्तफा से प्यार करो, वरना यही हुआ था। वहां एक कासिम का इंतकाल हुआ, एक आम आप कह सकते हैं हसन और हुसैन के मुकाबले एक बेटे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, बचपन में इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा, दुश्मनों ने कहा कि मोहम्मद का तो अब खत्म हो गया, कैसा भी संभाल लेते हैं मोहम्मद तक, औलाद तो है नहीं कि उनके मिशन को बढ़ाए। ऐसा नबी का दिल टूटा था, दिल टूटा। अल्लाह पाक ने कहा, अरे नस्ल बढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने कहा है मैं उनकी नस्लों को एकदम तबाह बर्बाद कर दूंगा, देखिए वो किसी की नस्ल बाकी नहीं। खैर, अब जरा सुनिए,
اللہ پاک فرماتا یوفون بالنذر، سورہ دہر آیت نمبر 7 سے لے کر 22 تک کا مطالعہ کریں گے. پھر تفسیر الجیلانی بیروت لبنان کے نسخے عربی میں. اب نہیں پڑھنے آئے تو اب اسی کو آپ کہیں گے یہی علم ہے تو غلط ہے. اب ذرا دیکھیں حسن اور حسین کا تصور ہے. میں اشارہ کر دے رہا ہوں بس کہ یہاں پر بھی امام علی مقام اور امام حسن یہ دونوں بیمار پڑے تھے. علی فاطمہ اور فضہ یہ روزہ ابھی رکھی نہیں تھی، اللہ نے آیت پہلے اتاری. ذرا سمولرٹی سمجھیے. نبی اور گھرانے والے خانہ مصطفیٰ، دولت خانہ مصطفیٰ کو سمجھیے. یہاں پر بھی سیم وہی ہے. ابھی عمل کیا نہیں، اللہ پاک فرما رہا یہ وہ ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کریں گے، مجھے یقین ہے. نظروں کو پورا کریں گے مجھے یقین ہے. تو اللہ پاک کے بندو اعمال کا لیول، اعمال کا اسٹیٹس اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو. اگر یہ اسٹیٹس چاہتے ہو تو پھر اہل بیت سے محبت جو قرآنی تصور ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور عظمت امام علی مقام آپ کے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور ہم سب کو محبت اہل بیت پر جینا نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.